وہی خلیفہ ہے، وہی عمر فاروق ہیں، اٹھ کے چھاتی سے لگایا خالد بن ولید کو، فرمایا اچھا نبی علیہ السلام کو لفظ تمہارا استعمال کیا، پھر اگر تم نے سزا دی ہے اس مسلمان منافق کو تو درست سزا دی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، رسی ڈال کے چھاتی کے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور ان پتھروں کو رکھنے کے بعد ریتلی زمین پر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ بھائی بلال نے کیا کر دیا؟ بھائی بلال کا قصور یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرتا ہے۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پیر کاٹے جا رہے ہیں، باری باری کر کے کان کاٹے جا رہے ہیں، ناک کاٹا کہ بھئی حبیب بن زید کا قصور کیا؟ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا وفادار ہے، یہ اس کا قصور۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ بازار میں ابو جہل نے، عتبہ اور ولید نے گھیرا۔ ایک دن 50 آدمی ایک بندے پر حملہ کرتے ہیں، اور اتنی شدت سے مارا، اتنی دیر تک مارا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ گھر والے آئے، اٹھا کے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد ہوش آئی۔ ہوش آنے کے بعد ابو بکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں پہ ہوں، یہ نہیں پوچھا میرے چوٹ کتنی لگی، یہ نہیں پوچھا کہ میں کتنے دن بے ہوش رہا۔ ہوش آنے کے بعد پہلا لفظ زبان سے نکلتا ہے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کیسے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے، ایک بوڑھی عورت نے آ کے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دیں اور دشمن آپ کو مارنے کے لیے آ رہے، جنگ بدر تیار ہے۔ یا رسول اللہ گھر میں نوجوان نہیں، پیسے نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، بس یہ ایک بچہ 1 سال کا، وہ مجھے پتا آپ کے پاس ڈھالے کم ہیں، آپ اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں، دشمن اگر آپ کی طرف تیر مارے تو آپ اس کو بطور ڈھال استعمال کریں، میرے بچہ بطور ڈھال استعمال ہوگا تو میں سمجھوں گی کہ میں نے محمد رسول اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کی۔ بچہ اس کے جذبے کو دیکھ کے اسے واپس لوٹایا گیا۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نعوذ باللہ محرم کے دنوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا نام لے کر، کچھ لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کان کھول کے، یہ پوری کائنات میں جو دین باقی ہے یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے صدقے میں باقی ہے، یہ ان کی بدولت باقی ہے۔ اور کن کی بات کرتے ہو؟ اہل بیت کی، کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا ان سے تعلق نہیں تھا۔ ارے اہل بیت سے جو وفاداری صحابہ نے نبھائی ہے وہ تم نہیں نبھا سکتے۔ اور اتنا پیار تھا اہل بیت کو صحابہ سے، سنو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور ان 72 شہداء کی لسٹ نکالو جن کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہے، ان میں عمر فاروق بھی ہے، ان میں سیدنا عمر بھی ہے، ان میں سیدنا ابو بکر بھی ہے، اس میں عثمان بھی ہے۔ اور یہ وہ والے عمر عثمان ابو بکر نہیں ہے، یہ وہ عمر عثمان ابو بکر ہیں جن کا نام مولا علی نے اپنے یاروں کے نام پر رکھا ہے، اور اس لیے رکھا تھا کہ قیامت تک آنے والے بدبختوں کو بتا دے کہ اگر تم رسول اللہ کے صحابہ پر تنقید کرنا چاہو گے تو یاد رکھو اہل بیت کو صحابہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں، وہ اپنی اولادوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اہل بیت سے اس طرح کا عشق ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے بیٹے، اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا تھا، بیٹے نے ایک دن سوال کیا تھا یا امیر المومنین جب مال غنیمت آتا ہے بہترین کپڑے سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کی جاتے ہیں، بہترین ساز و سامان، ہم بھی تو صحابہ ہیں، ہم نے بھی تو جنگیں لڑی ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، تمہارا نانا پتہ نہیں کون ہے، ان کے نانا سیدنا خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہے، تمہارا باپ جو ہے میں ہوں، اور ان کا باپ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے جس کی محبت مسلمانوں کا ایمان،
جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا کہ ان کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا تمہاری ماں کون ہے؟ ان کی ماں تو سیدنا فاطمہ الزہرا ہے۔ تمہاری نانی کون ہے؟ ان کی نانی تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم پر اہل بیت کی محبتوں کا اعلان کیا ہے، قدم قدم پر اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کی وفاداری کا، اور پھر اہل بیت نے ان کو اس طرح اپنے ساتھ لگا کے رکھا کہ میدان کربلا کے شہداء میں سیدنا امام حسین کے ساتھ عمر بھی شہید ہوئے، ابو بکر بھی شہید ہوئے اور عثمان بھی شہید ہوئے۔ یہ نام اس لیے نہیں لیے جاتے کہ کہیں مسلمانوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ اچھا اتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا نام بھی رسول اللہ کے دوستوں کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ کے جو دوست ہیں، محمد رسول اللہ کے جو یار ہیں، کل قیامت کا بھی دن جب ہوگا تو وہ بھی محمد رسول اللہ کے روضے سے ساتھ میں آئیں گے۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے، دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ صحابہ نے دیکھا، فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کل قیامت کا جب دن ہوگا میں اسی طرح اپنے روضے سے باہر نکل کے آؤں گا۔ ذہن نشین کر لیں ان واقعات کو، اسلام کی جو لازوال داستان ہے قربانیوں کی، وہ محمد رسول اللہ سے عشق و وفا کی داستان ہے۔ میں اعتراض کرنے والوں کا اعتراض سن سکتا تھا اگر وہ محمد رسول اللہ کے عاشق ثابت ہوتے، اگر ان کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے میل کھائے، اگر ان کا کردار محمد رسول اللہ کے کردار سے میل کھائے، اگر ان کا کاروبار رسول اللہ کے کاروبار سے میل کھائے، اگر ان کا گھر رسول اللہ کے گھر سے میل کھاتا ہو، کام تو کوئی بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا کرتے اور اس کے بعد نعوذ باللہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے۔ عاشق رسول کی شرطیں لکھی ہیں رسول اللہ نے، فرمایا جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، جس کو یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، جس کو یہ دعویٰ ہے مجھے اہل بیت سے محبت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ عشق رسول کرتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دعویٰ کرنے والوں، کیا تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا کہ نہیں بولا ہے؟ کہنا آسان ہے، اعتراض کرنا آسان ہے کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا۔ اپنے گریبان میں ایک دفعہ جھانک کے بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عشق رسول کر سکتا ہے وہ بندہ، کون بندہ یا رسول اللہ؟ فرمایا جو ایمانت دار ہو، جو دیانت دار ہو۔ بتاؤ کیا تم نے کبھی کسی سے ٹھگی نہیں ماری؟ کیا کبھی کسی سے بے ایمانی نہیں کی؟ تیسری شرط محمد رسول اللہ نے لکھی ہے کہ بالکل محبت کرنے والا رسول اللہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اور پورے اللہ کے ساتھ، پورے دین کے ساتھ محبت کرنے والا عاشق وہ ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے رحم دل ہو۔ سچ سے بتاؤ کہ تم اپنے پڑوسی کے لیے رحم دل ہو؟